اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہمارا سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم اس پوری سیریز کے اندر کرنے کے والے ہیں، اور پھر ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی ویژن کے اوپر، مشن کے اوپر اینڈ گولز کے اوپر۔ کل میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گولز لکھنے ہیں کہ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، اپنا ویژن سیٹ کرنا ہے، خود سے بات کرنی ہے اور خود کو جواب دینا ہے کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں، آنے والے سالوں میں آپ اپنا کون سا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی بات ہوگی کہ گولز کو سیٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ کچھ ٹارگیٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے کون سے پوائنٹس ضروری ہوتے ہیں۔ تو گولز بنانے کی جو میتھڈالوجی ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو گولز جو ہیں وہ اسپیسیفک رکھنے پڑتے ہیں۔ اسپیسیفک گولز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ ایسا ہے کہ آپ نے خود سے کہا کہ ہاں یہ تمام کام ہے اور مجھے کل یہ کرنے ہیں، لیکن آپ نے خود کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کس وقت میں کرنا ہے اور کتنے ٹائم پیریڈ میں کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی اگزامپل ہے کہ آپ بازار گئے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو بازار سے خریدنا کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کو کیا خریدنا ہے تو آپ اسی دکان پر جائیں گے جہاں پر آپ کو وہ چیز مل جائے گی، اور اگر یہی نہیں پتہ کہ چاہیے کیا، خریدنا کیا ہے، تو آپ بازار میں اپنا وقت ضائع کر کے آ جائیں گے، اور جو آپ کے پاس جو گھنٹے ہوں گے وہ آپ کے پاس بعد میں نہیں رہیں گے۔ تو اسپیسیفک ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ہمیں حقیقت میں چاہیے کیا، ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر ہو کہ یہ کرنا ہے اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر۔ اس کے بعد آپ کے جو گول ہیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ ریئلسٹک سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے جو ہے وہ پر چاہیے تاکہ میں اڑ سکوں، تو اب آپ پلین میں تو سفر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پر نہیں مل سکتے۔ ایک جو میٹا فزیکل ورڈ ہوتا ہے، میٹا فزیکل ہوتا ہے ایک فزیکل ورڈ ہوتا ہے جس میں آپ کسی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں اور اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے۔ جو میٹا فزیکل ورڈ کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا شاعر کی جو دنیا ہوتی ہے نا، جس میں بیسیکلی اکثر جو شاعری ہوتی ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے میٹا فزیکل اگر آپ وہاں پر گولز رکھ دیں گے تو آپ پھر اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے، آپ کو وہ چیز مل نہیں پائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اسپیسیفک ہونا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا، اس کے بعد آپ کو ریئلسٹک ہونا ہے کہ ریئلٹی بیسڈ آپ کے گولز ہونے چاہیے کہ ہاں مجھے یہ چیز چاہیے اور ہم اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اٹینیبل۔ اٹینیبل گول سے کیا مراد ہے کہ آپ کا ایک گول ایسا ہو جس کو آپ حاصل کر پائیں۔ پہلے تو ہم نے یہ بات کر دی کہ اس کا ریالٹی سے تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ ایک میوزیم میں ایک دفعہ میں نے وزٹ کیا، تو وہاں پر ایسا تھا کہ انڈیا کے دور کے کچھ جو پرانے لوگ تھے ان کی جو تشبیہات یا جو باڈیز تھیں وہ وہاں پر میوزیم کے اندر موجود تھیں۔ تو ایک جو انسان تھا نا، اب مجھے ان کی ہسٹری تو نہیں پتہ ہے، لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ بہت ہی تھن باڈی تھی ان کی، بہت ہی زیادہ تھن۔ یعنی ایک آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے موٹاپے کی طرف ایک انسان ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے وہ، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ہیلدی فیز میں ہوتا ہے۔ اب وہ جو تھے نا، ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی خوراک بہت کم رکھی ہوئی تھی، بہت کم، ایون اتنی کم کہ چاول کا ایک دانہ وہ بھی آدھا۔ اور یہ جب میں نے وہاں پر پڑھا تھا تو میں خود اس چیز سے حیران رہ گئی تھی کہ کسی نے اس لیول پر جا کر اپنے آپ کو اتنا زیادہ خبط کا شکار کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر اسلام کی بات کی جائے تو ظاہری بات ہے اسلام ہمیں کم کھانے کا تو کہتا ہے کہ جب بھوک لگے اس وقت کھائیں، اور پیٹ بھر کر مت کھائیں، کیونکہ پیٹ بھر کر جو کھاتے ہیں نا تو پیٹ بھرنے سے کیا ہوتا ہے
کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب آپ ایک مسلمان جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ گیدڑ ہے، لیکن اگر اس نے اتنا کھایا جس سے اس کی کمر مضبوط ہو جائے تو وہ شیر کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو کھانے کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے پوری روٹین کے اوپر۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے اب اس انسان کی اگر ہم بات کریں تو اس نے کچھ نہ کچھ اپنے گولز بنائے ہوئے ہوں گے، اور ان گولز کے لیے اس نے اپنی خوراک جو ہے وہ اتنی رکھی ہوئی ہوگی، لیکن یہ جو گولز تھے کیا اس خوراک کے ساتھ، اس ڈائٹ کے ساتھ، کیا وہ اپنے باقی ساری چیزیں اچیو کر پائے ہوں گے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے نا کہ وہ اچیو نہیں کر پائے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اچیو کر پائے ہوں ان گولز کو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کو عمل کرنے کے لیے انرجی چاہیے، اور جب انرجی نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟ اور ان کی باڈی کی جو تشبیہ تھی وہاں پر، اس کو دیکھ کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ ایک ایسا انسان کس طریقے سے سب ڈومینس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اسپیسیفک ہونا ہے، پھر ہمارے ریئلسٹک گولز ہونے چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی سپر مین بن جائیں گے، ہم سپر مین نہیں بن سکتے، ہم اسپائڈر مین بھی نہیں بن سکتے۔ ہاں، اسپائڈر مین کا جو کاسٹیوم ہے وہ مل جاتا ہے، وہ پہن سکتے ہیں آپ اگر وہ چاہتے ہیں آپ، لیکن ریئلسٹک رہنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد اٹینیبل، کہ ہم جو گولز لکھیں ہم ان کو اچیو بھی کر پائیں۔ اس کے بعد ٹائم باؤنڈ گولز۔ ایک سب سے بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، جو غلطی ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے، اگلے سال ہم یہ کریں گے، گرمیوں میں ہم یہ کریں گے، سردیوں میں ہم وہ کریں گے، لیکن ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا۔ یعنی فرض کریں آپ نے ایک بک ہے جو 1000 پیجز کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ میں اس کو 6 منتھس کے اندر اس 1000 پیجز کی بک کو مکمل کروں گا یا کروں گی۔ اب آپ نے خود کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے پر ڈے کتنے پیجز کرنے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ ایک دن گزرے گا، پھر دوسرا دن بھی گزرے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ کے پورے وہ 6 مہینے گزر جائیں گے، لیکن وہ 1000 پیجز کی کتاب مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی گول مکمل کرنا ہے نا تو اس کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ٹائم لکھیں کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر کرنا ہے۔ ایک ڈیڈ لائن جو ہوتی ہے نا، ڈیڈ لائن ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کھڑا ہے اور اس کو ایک پیچھے سے فورس کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے جا سکے، جیسے کہ گاڑی بھی اگر رک جاتی ہے تو پھر اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ آگے جائے۔ سیم از دا کیس، جب آپ اپنی لائف میں کہیں پر سٹک ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈیڈ لائن موجود ہے نا تو ڈیڈ لائن آپ کو وہ پیچھے سے فورس کا کام کرے گی کہ ہم نے اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ چیز کور کرنی ہے تاکہ ہم پھر نیکسٹ چیز کی طرف موو کر سکیں۔ اور یہ ڈیڈ لائن کا موسٹلی ان کو پتہ ہوتا ہے جو جابس وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ چیز مکمل کرنی ہی کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ جاب چلی جائے گی۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ پھر ان کو موٹیویٹ رکھتی ہے اور وہ اپنا کام آن ٹائم مکمل کرتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس ڈیڈ لائن نہیں ہوتی، جنہوں نے خود کو ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی ہوتی، جنہوں نے خود کو وائی کا آنسر نہیں کیا ہوا ہوتا کہ اس راستے پر کیوں ہے اور آگے کدھر جانا ہے اور راستہ طے کیسے کرنا ہے، ان کو پھر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، وہ پھر اپنے گولز اچیو نہیں کر پاتے۔ ان کی جو چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی وہ پھر اسی طریقے سے لکھی رہیں گی لیکن وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو گول سیٹ کرتے ہوئے آپ نے کیونکہ ویژن جو ہے آپ کا، دیکھیں ویژن، ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ ویژن جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے یا پھر 2 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اب ہر ایک کی زندگی میں نا ایک اسپیسیفک مقصد ہے جو اس نے پورا کرنا ہے، کیونکہ ایک ہی انسان سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو خود شناسی کا جو سفر ہے اور یہ اپنے ویژن، گولز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس میں ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کسی کو پہلے بالکل ہی اپنی زندگی کی طرف دھیان نہیں تھا اور اس کے بعد وہ کہے کہ ایک دم سے مجھے یہ چیزیں پتہ چل جائیں، تو اس کو نہیں پتہ چل سکتی۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اپنی جانیں بھلا دیں۔ اپنی جانیں بھلانے سے مراد کیا تھا کہ وہ انسان اپنا آپ ہی بھول گئے، اپنا مقصد بھول گئے، اپنی پریزنس کو ہی بھول گئے، اپنی ایگزسٹنس کے ریزنس کو بھول گئے وہ۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ نہیں ہے نا، جن کی زندگی میں اللہ ہے ان کو تو اپنا جو ویژن ہے وہ مشن ایزیلی مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن جن کی زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور نکل گئے ہیں تو ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ
بالکل ہی ان کو نہیں مل سکتا، نہیں. دیکھیں ہر ایک چیز، جیسے اگر ایک شیشہ ہے نا آپ کے پاس، اس کو اگر آپ باہر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ گرد پڑتی رہے گی، پڑتی رہے گی، پڑتی رہے گی، اور ایک وقت جب آپ نے اس کو کمرے کے اندر اس شیشے کو رکھا ہوا ہے، وہ بالکل صاف شفاف اور چمکدار ہے، آپ نے اس کو باہر کے انوائرمنٹ میں رکھ دیا ہے. باہر کے انوائرمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کس طریقے کا وہ شیشہ بن جائے گا. اگر آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ شیشہ ہے، وہ پھینکنے کے قابل ہو جائے گا، وہ رکھنے کے قابل نہیں رہے گا. یہی بات ہے ہمارے اپنے دل کی بھی. ہمارا جو دل ہے نا، یہ ایک صاف شفاف شیشے کی طرح تھا. ہم نے اس کے اوپر گرد خود ڈالی ہے، گناہوں کی گرد. کیونکہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کیا لگتا ہے؟ بلیک سپاٹ. اور جب وہ گناہ سے رک جاتا ہے نا، وائٹ سپاٹ لگتا ہے. جیسے جیسے انسان اللہ کے راستے سے دور ہوتا چلا جائے گا، شیطان کے راستے کی طرف جائے گا، اس کے دل کے اوپر گرد آ جائے گی، اس کے دل کے اوپر وہ بلیک سپاٹس لگتے چلے جائیں گے. اور آپ امیجن کریں کہ جس کی زندگی میں کافی سالوں سے اللہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے، تو اس کا دل پھر کس کیفیت میں موجود ہے، کس جگہ پر کھڑا ہے. اور اکثر ہماری جو کنفلکٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو نہیں بن پا رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. اس وقت دیکھیں کہ کیا اس کا اللہ اس کے ساتھ کنیکشن اس طریقے کا ہے جیسا آپ کا ہے. دل کی حالت کوئی نہیں جان سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر جاتے ہیں، ہمارا جو انداز نظر ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے. ہمیں جو منظر ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے. اگر آپ ایک انسان جس نے گلاسز پہن رکھی ہیں لیکن اس کی گلاسز کے اوپر دھول مٹی ہے، آپ اس کو کہیں کہ وہ منظر کی خوبصورتی کو دیکھ پائے گا تو وہ اس طریقے سے نہیں دیکھ پائے گا جس کی گلاسز بالکل صاف ہیں. یہ ہے وہ اگزامپل کہ کس طریقے سے لوگ دو پارٹیز بن جاتی ہیں. ایک پارٹی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو سپینڈ کر رہے ہیں، اس کو جی رہے ہیں، تو ان کی زندگی گزارنے کے انداز بھی الگ ہوں گے، ان کے دیکھنے کے انداز بھی الگ ہوں گے، اور پھر چیزوں کو سمجھنے اور انہیں ڈیل کرنے کے انداز بھی الگ ہوں گے. دوسری جانب جو سچویشن ہوگی نا، منظر دھندلا ہے، اور اکثر تو منظر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا اس انسان کو جو اللہ کے قریب نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جب ان لوگوں نے آگ جلائی اور اس کے بعد ان لوگوں نے جب اس آگ کی قدر نہیں کی تو اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا. یہ ایک جو لفظ ہے نا، ظلمات یعنی اندھیرے، ایک اندھیرا نہیں ہے، کافی سارے اندھیرے ہیں. ان اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے. یہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، یہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل جاتے. ایک پروسیس سے گزر کر ہم ان تک پہنچتے ہیں. ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر ہمیں وہ جگہ ملتی ہیں جہاں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ لائف سٹک ہو گئی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ مل نہیں رہا، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا. لیکن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو خراب کیا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو دو آنکھیں ہیں نا جو ہمیں اپنے چہرے پر نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ دل کی آنکھ بھی تو ہے. دل کی آنکھیں بھی تو ہیں جو منظر کو دیکھتی ہیں. اگر وہی خراب ہو جائیں گی، وہی دھندلی ہو گئی ہیں، نظر میں فرق آ گیا، تو پھر ہمیں منظر کی صفائی کیسے نظر آئے گی؟ خوبصورتی کیسے نظر آئے گی؟ ہم کسی کو کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ ہم جب ظلمات میں چاروں طرف ہمارے اندھیرا ہے تو ہم وہ روشنی کیسے دیکھ سکتے ہیں جو دوسرا دیکھ سکتا ہے، جس کا دل صاف ہے، جس نے اپنے آپ کو کوشش کے راستے پر لایا ہوا ہے. کیونکہ کوئی بھی جو زندہ ہے، جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کا دل بالکل صاف ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. نو، ہر ایک اسٹرگل فیز میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی اس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی. تو جو کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیزوں کو آسان بناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ گولز، یہ ویژن، یہ مشن آپ کے سامنے اس وقت ظاہر ہوگا جب آپ اپنے آپ کو درست راستے پر لے کر آئیں گے. اگر غلط راستے پر ہیں، ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو پھر آپ کو اپنی جان کیسے یاد آئے گی؟
اپنے آپ کی پہچان کیسے ہوگی جب آپ نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے پارٹ کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے. ہم اپنے جسم کو دیکھیں ایک دفعہ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے فنگر پرنٹس ہی دیکھ لیں، کتنے انسان ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے جس طرح سے فنگر پرنٹس بنایا ہے انسان کے. ہر ایک انسان دوسرے انسان سے الگ ہے، ہر ایک کو جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اکثر کہا جاتا ہے آیات میں بھی کہ ہمیں اپنی پیدائش پر ہی غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی تخلیق پر ہی اگر ہم غور و فکر کر لیں تو ہمیں بہت ساری بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی. باقی یہ پوائنٹس تھے کہ آپ لوگوں نے اب اپنے گولز کو سیٹ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے سوچنا ہے کہ ہمارے گولز ہونے کون سے چاہیے. فرسٹ اسپیسیفک ہونے چاہیے کہ یہ کرنا ہے، دوسرا ریئلسٹک ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ نے اسپائڈر مین بن جانا ہے. اٹینیبل، جن کو اچیو کیا جا سکے، ایسا نہیں کہ جو حاصل ہی نہیں ہو سکتا. ٹائم باؤنڈ گولز، یعنی ایک ٹائم لمٹ کے اندر ہم نے یہ چیز مکمل کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب اپنے گول سیٹ کرنے ہیں تو اس وقت یا تو آپ نے 5 ایئرس کا ٹارگیٹ رکھنا ہے یا پھر آپ نے ٹارگیٹ رکھنا ہے اپنا کوئی 10 ایئرس کا یا 15 یا 20 ایئرس کا، کہ آپ نے اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں کے بعد آپ کیسے دکھنا چاہتے ہیں، خود کو آپ کیسے بننا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد اب سائٹ پر کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ اسٹارٹ ویئر یو آر، کہ وہیں سے شروع کر دیں جس جگہ پر آپ موجود ہیں. اس چیز کے انتظار میں نہیں رہنا یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی تو ہم شروع کریں گے، وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی تو ہم شروع کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دریا بہنا بند کر دے تو ہم پھر پار کریں گے دریا کو، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. دریا ان کے لیے بہنا بند نہیں کرے گا، دریا نہیں رکے گا. ان کو اگر دریا کو پار کرنا ہے تو ان کو اسٹریٹجی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر ورک کرنے کے بعد وہ اچیو کر پائیں گے چیزوں کو. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے یوز وٹ یو ہیو. بہت سارے لوگ جب اپنے گول سیٹ کرتے ہیں تو ان کے گولز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. لائک اگر کوئی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اچھا کھانا پینا نہیں کھاتا، یعنی جنک فوڈ کھاتا ہے یا کچھ بھی، اور اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیکسٹ 3 ویکس یا 2 ویکس کے اندر اس نے یہ چیزیں کھانی ہیں اور وہ چیزیں نہیں کھانی. تو فار ایگزامپل اگر اس میں سے کوئی ریسیپی اس نے ڈیسائیڈ کی اور اس میں 2 سے 3 چیزیں ایسے انگریڈینٹس جو اس کے پاس موجود نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 انگریڈینٹس میرے پاس نہیں ہیں تو میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس وقت وہ غلط ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 2 انگریڈینٹس کا الٹرنیٹیو ہمارے پاس کوئی ہے تو ہم اس کو یوز کر لیں، اور اگر ہم اس کو سکپ کر سکتے ہیں ہم اس کو سکپ کر دیں. لیکن ہم نے اپنے گول کو روکنا نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے ہم نے اس پر اکتفا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد ڈو وٹ یو کین. یہ نہیں دیکھنا کہ ایک دن کے اندر اگر ہم نے اپنے 15 ٹاسک لکھے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم نے اپنے دن کے 15 ٹاسک ہی مکمل کرنے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل رات کو ہم سوتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے پورے دن میں ہم نے 10 کر لیے لیکن 5 رہ گئے، تو اس وقت ڈی موٹیویٹ نہیں ہو جانا کہ ہم 15 نہیں کر پائے. ہر ایک کے اندر کیپیسٹی کا لیول الگ ہوتا ہے. لائک اب اگر مجھے جو اسٹوڈنٹس اب کافی جب کاموں میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میم ہم نے آپ کی طرح کام کرنا ہے، آپ کی طرح ایکٹیو بننا ہے، آپ کی طرح سے ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. دیکھیے میری کیپیسٹی میں آپ کی کیپیسٹی میں ڈفرینس ہوگا. لائک اگر کیپیسٹی کیا ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کام کرتے رہتے ہیں نا آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اب جو اونٹ ہے، اب اونٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو واٹر ریٹین کرنے کے لیے آرگن موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس کو کافی دنوں تک اگر پانی نہ مل سکے تو بھی اونٹ جو ہے وہ ریگستان کے اندر اونٹ زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک اونٹ کو بچپن سے ہی ایک ایسی جگہ پر پالتے ہیں جہاں پر اس کو فل وہ ماحول دیا جائے گا کہ اس کو سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا، دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس کو پانی دے دیا، جو 2 سے 3 مرتبہ کہ آپ نے وہ ہوز بنا کر رکھ دی ہے جس میں سے آ کے وہ پانی پی سکتا ہے، آپ نے کھانا بھی رکھ دیا، یعنی جب دل چاہے وہ کرے گا. تو اس کا واٹر کو سٹور کرنے کا جو آرگن ہے اس طریقے سے ورک کرے گا جیسا اس اونٹ کا کر رہا ہوگا جو ریگستان میں موجود ہے؟ نہیں کر رہا ہوگا.
اس کو ہم برگر کیمل کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ریگستان میں سروائیو کرنے والا کیمل نہیں کہہ سکتے. اس کو اگر آپ اس ماحول کے بعد اب وہ بڑا ہو گیا، آپ ریگستان میں چھوڑو، ریگستان میں وہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن سروائیو کرے گا. 2 سے 3 دن کے اندر ہی وہ ڈیتھ ہو جائے گی، اس کی ختم ہو جائے گا وہ، کیونکہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی اس ماحول کو برداشت کرنے کی. یہی بات ہے کہ ہر ایک کے اندر کیپیسٹی کا لیول الگ ہوتا ہے. اگر آج آپ کے اندر کیپیسٹی ہے 5 ٹاسک کرنے کی، آپ اس کو کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ، پھر آپ 7 ٹاسک پہ آ جائیں گے، پھر آپ 10 پہ آ جائیں گے، پھر آپ 12 پہ چلے جائیں گے، پھر آپ 15 پہ چلے جائیں گے، ایون آہستہ آہستہ اس سے آگے بھی آپ موو کر جائیں گے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی کنسسٹنسی کے اوپر کہ کتنے کنسسٹنسی کے آپ ساتھ آپ کچھ کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی. اور کیپیسٹی بلڈ ہونے کے بعد پھر آپ کے لیے چیزوں کو مینیج کرنا اور ان کو کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی ہی بلڈ نہیں ہو پائے گی. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا وین یو سیٹ اے گول یور برین اوپن اپ ٹاسک لسٹ. اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ جب آپ ایک گول بناتے ہیں نا، اپنے آپ کی لائف میں آپ نے ایک گول بنا لیا، تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ گول کو لکھیں گے، آپ کا دماغ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا اور آپ کو بتاتا چلے جائے گا کہ ہاں یہ ٹارگٹ لکھا ہے، یہ گول بنایا ہے، اب ہمیں اس پوائنٹ سے گزرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا برین اس وقت آپ کو وہ ٹاسک لسٹ دینا شروع ہو جائے گا. لائک اگر جیسے کل میں نے اب اسائنمنٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہیں پر ان کو سٹاپ لگا ہوا ہوگا کہ ہم گول کیسے لکھیں، ہم کیا لکھیں گے، ہم کریں گے کیا، ہم اس کو آرگنائز کیسے کریں گے. لیکن جب تک سوچتے رہیں گے تب تک ہوگا نہیں. جب آپ چیز کاپی کے اوپر لکھنا شروع کریں گے، اور یہ میری ایک ایڈوائس ہوگی کہ اس سیریز کے لیے اپنے پاس ایک الگ سے کاپی رکھیں تاکہ اس سیریز میں جو بھی نوٹس ہوں وہ آپ ان کو الگ سے نوٹ ڈاؤن کر سکیں. جب آپ ان ساری چیزوں کو لکھتے چلے جائیں گے، رف ڈیٹا ہے آپ کے پاس، رف انفارمیشن آ رہی ہے اپنے برین سے، آپ اس کو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. آپ اس کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے دیکھو، پھر آپ اس رف انفارمیشن کو آرگنائز کر پائیں گے. لیکن اگر لکھا ہی نہیں ہے کچھ، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو آرگنائز نہیں کر سکتے، اور وہ اسی طریقے سے آپ کے دماغ میں ایک سکیٹرڈ ڈیٹا رہے گا، آپ اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. اور ایک جو ایگزائٹی کی اور ایک سٹریس کی اور ایک جو بے سکونی کی کیفیت ہوگی کہ سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ اس وقت کیفیات آتی ہیں جب آپ اپنی لائف کو ایک بیٹر وے میں نہیں گزارتے. تو اس سلائیڈ کے اندر ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں ان کے لیے ہمیں گولز کرنے ہیں، گول سیٹ کرنے ہیں، اینڈ دین گول سیٹ کرنے کے بعد ہمیں پلاننگ کرنی ہے. پلاننگ کیا ہے، کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. تو ویژن اپنا سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے مشن بنانے ہیں کہ یہ ہمارے مشن ہیں، ہمارے ٹارگیٹس ہیں. ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں شارٹ ٹرم گولز بنانے ہیں. شارٹ ٹرم گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے. اب نیکسٹ چلتے ہیں. اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر میں نے کچھ ایسے پوائنٹس لکھے ہیں جس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا ہماری، وہ بیسیکلی ہمیں کن ایریاز کے اندر کرنی ہے. لائک ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، خود کو بہتر کرنا ہے، بٹ کیسے، کس ڈومین میں ورک کرنا ہے، کس چیز میں ہمیں خود کو ڈیولپ کرنا ہے، کس چیز میں ہمیں اپنے آپ کو اپنی اسٹرینگس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنی ویکنیسز کو پہچاننا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارا لائف کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے فرسٹ لیکچر کے اندر کیا سیکھا ہے کہ جو بھی چیز آپ کی بیلنس میں رہے گی نا تو وہ مینیجیبل رہے گی، اور اگر بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے تو اٹ مینس کہ باقی چیزیں بھی مینجمنٹ کے اندر نہیں آ پائیں گی، وہ باہر ہو جائیں گی، اور ایک فرسٹریشن لائف کے اندر کریٹ ہوگی. اب یہ وہ ایریاز ہیں ہماری لائف کے جن کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو ان ایریاز کے اوپر جب ہم فوکس کریں گے تو ہمارے لیے چیزوں کو اچیو کرنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلا جو ہمارا ایریا ہے وہ ہے مینٹل. مینٹل کیا ہے کہ
وٹ آر یو گوئنگ ٹو لرن اینڈ انگیج یور مائنڈ ود دس ایئر. یہ اس سال کے لیے 2023 کے لیے اب ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ اس سال میں ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی اگر دیکھیں تو کتنا ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے 5 ایریاز ہیں: مینٹلی، فزیکل، اسپریچول، سوشل اینڈ ایموشنل اینڈ فائنینشیل. یہ 5 ایکسپیکٹس ہیں جن کے اوپر اگر ہم نے کلیکٹیولی اسٹرگل کی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی 2023 کو ایک خوبصورت سال بنا سکیں گے. اور جب ہم اس کے اندر پریکٹس ہو جائے گی ہماری 2023 میں، پھر 2024 اینڈ دین سو آن. تو سب سے پہلا جو ہمارا ایریا ہے وہ مینٹل کا. ہمارا جو دماغ ہے، اب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک بلب لیا، اب آپ نے اس بلب کو خرید کر گھر لے کر آئے ہیں، لیکن آپ نے اس کو گھر لا کر رکھ دیا ہے کہیں پر. کیا وہ بلب روشن ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. اس بلب کو روشن ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ الیکٹریسٹی چاہیے. الیکٹریسٹی کے سورس کے ساتھ جب آپ اس کو اٹیچ کریں گے تو وہ بلب روشن ہو جائے گا. ہمارا جو برین ہے، اب یہ برین ہمیں آئیڈیاز دیتا ہے، ہمیں سوچ دیتا ہے. مولانا رومی کی ایک کوٹیشن ہے کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے. تو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم نے کیا دیا ہے؟ ہماری جو مائنڈ ہے، ایک جس طرح ایک سول فیڈ ہوتی ہے نا اور ایک فزیکل فیڈ ہوتی ہے. ہم اپنے جسم کو کھانا دیتے ہیں اور پھر ہماری خوراک جو ہوتی ہے، خوراک کو بھی روح جو ہوتی ہے، روح کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی فیڈ ہوتی ہے. اسی طرح نا ہماری مائنڈ فیڈ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے جس سے ہمارا جو دماغ ہے وہ بیٹر ورک کرے گا. اب اگر ایک انسان ہے جو جس نے پڑھا یونیورسٹی یا کالج کے اندر، اس نے ڈگریز حاصل کی، لیکن وہ پڑھائی ایسی تھی کہ 2 سال مستیاں کی، موج مستی کی، اور اس کے بعد آخر میں جا کر پیپرز کے تیاری کی، تو کیا ہوگا کہ پیس آف پیپر ملے گا لیکن علم نہیں ملے گا. دوسری طرف ایک ہے جو اس کو پڑھنے کو مل رہا ہے نا، وہ صرف اس کے اوپر نہیں رکا ہوا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کر رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب میں نے اپنے لٹریچر کو کور کیا نا، تو انگلش لٹریچر پڑھتے ہوئے بہت مزہ آیا مجھے انگلش لٹریچر کو پڑھتے. بیسیکلی میں نے بہت ساری باتیں اس لٹریچر کے متعلق سن رکھی تھیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ جنہوں نے اوپر کے لیول سے دیکھا ہے نا، پھر ان کو پھر انگلش لٹریچر کی خوبصورتی پتہ نہیں چلی. انگلش لٹریچر میں بہت سے ایسے پوئٹس ہیں، ناولسٹ ہیں جنہوں نے کام کیا اور جنہوں نے بیسیکلی اپنی سوسائٹیز کو ریفارم کرنے کے لیے کام کیا. پوئمز لکھیں تو ان پوئمز کے اندر انہوں نے خوبصورت میسیجز دیے. انہوں نے ناولس لکھے تو اپنی سوسائٹی کی جو ڈارک پکچرز تھیں ان کو سب کے سامنے لے کر آئے. جو ڈراماز لکھے تو وہ اپنی سوسائٹی کی ڈارک سائڈ کو شو کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم نے اس کو ریفارم کس طریقے سے کرنا ہے. تو اگر تو میں یہ کرتی کہ جو میرے پاس یعنی 50 بکس ہم نے پڑھنی تھیں، تو اس میں اگر ایسا ہوتا کہ میں جسٹ اسی کے بکس کے ڈیٹا کا تک ہی محدود رہتی، تو کیا ہوتا کہ مجھے جسٹ وہ انفارمیشن ملتی جو اس بک کے اندر تھی، اور وہ کوسچن کے جسٹ آنسر مل جاتے. لیکن میں نے کیا کیا کہ جو بھی ٹاپک مجھے ملتا تھا نا، میں اس کے اوپر ریسرچ شروع کرتی تھی. ایون فیمنزم کے اوپر بھی ہمارا جو ہے وہ چیپٹر تھا، اور اس کے اوپر بھی میں نے فل ریسرچ کی، اور مجھے حقیقت میں پتہ چلا کہ فیمنزم ہے کیا، کب شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی، کیا حالات تھے، اور آج اب فیمنزم کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اگر فیمنزم کی ہم بات کریں تو اس کا سٹارٹ برا نہیں تھا. اس کا سٹارٹ واقعی ایسا تھا کہ جب پیٹریارچل سوسائٹی کہتے ہیں کہ جس میں نا یعنی جو میل ہوتا ہے اس کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اتھارٹی میل کی نہیں ہونی چاہیے، اسلام میں ظاہری بات ہے ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ میل کو حاصل ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ تھی کہ وہ سوسائٹیز جو تھیں، یہ ہمارے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہوئی، یہ ویسٹرن سے سٹارٹ ہوا ہے. وہاں پر واقعی میں لیڈیز کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا جاتا تھا. ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں تھا، ان کو جابس کا رائٹ نہیں تھا. اگر وہ جابس کرتی تھی تو میل کو جو پیمنٹ ملتی تھی
جو سیلری ملتی تھی فیمیل کو اتنی نہیں ملتی تھی. ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن میلز حاصل کر سکتے تھے، فیمیل حاصل نہیں کر سکتی تھی. اگر وہ گھر کے اندر تھیں تو گھر کے اندر بھی ان کی رسپیکٹ نہیں تھی. اور ویسٹرن کے اندر جتنی کرپٹ سوسائٹی تھی نا، یہ مجھے اس وقت سے پتہ چلا جب میں نے اس ساری چیز کو پڑھا، اس ریسرچ کو کیا، تب مجھے پتہ چلا کہ جس سوسائٹی کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پر تو بڑے اچھے حالات ہیں، بڑا انسان خوش رہ سکتا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے. حقیقت میں جب آپ ان کی سوسائٹیز کی ہسٹری پڑھیں گے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ حقیقت میں وہاں پر حالات ہیں کیا تھے، اور ابھی بھی بہت سے حالات خراب ہیں. سوشل میڈیا پر نا انسان صرف وہ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے، اور وہ چھپا لیتا ہے جو وہ چھپانا چاہتا ہے. اور ہم جیسے سوسائٹی کے بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جن کا ہیپی فیس نظر آ گیا تو بس یہ سمجھا کہ یہ ہیپی، اور ہم جیسا کوئی مظلوم تو دنیا میں آیا ہی نہیں. تو جب وہ کنویں کا مینڈک بن کے ہم نے بیٹھے رہنا ہے، ہم نے باہر کی دنیا کو جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کرنا، ہم نے گھر بیٹھ کے ساس بہو کے ڈرامے دیکھتے رہنے ہیں، ہم نے گھر بیٹھ کے یہ لو سٹوریز کی کہانیاں سنتے رہنی ہیں. ڈراما ٹی وی چینلز پر آج کل جسٹ یہ ہو رہا ہے، وہ اپنی چیز اسی طریقے سے بیچ رہے ہیں، وہ وہی بنا رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پہلے وقت کی بات کریں نا تو پہلے وقت میں واقعی ایسے ڈرامے بنائے جاتے تھے جو واقعی لرننگ بیسڈ ہوتے تھے اور ان سے لوگ کچھ سیکھتے تھے. لیکن اب آج کل ان میں کچھ بھی سکھایا نہیں جا رہا. تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم نے کنویں کا مینڈک بن کے بیٹھے رہنا ہے، ہم لوگ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کچھ سیکھ نہیں سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہماری جو پاکستان کی سوسائٹی میں آج جو یوتھ پیچھے گئی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو تعلیم ہم نے پیس آف پیپر کے لیے حاصل کی، اور جو علم ہم نے حاصل کرنا تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا. ہم نے ایک ریئل پکچر نہیں دیکھی، ہم جسٹ اس فینٹیسی کا شکار ہیں، اور وہ پکچر جو ایک میٹا فزیکل ورلڈ میں ہے وہ ہمارے سامنے، اور جب وہ ہمیں نہیں ملتی ہے تو ہم فرسٹریشن کا اپنی لائف میں شکار ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر ہم ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. تو جو اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے نا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سال وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہیں، جو پڑھنی ہے، ان سے کچھ حاصل ہوگا، اور حاصل ہونے کے بعد آپ اپنی لائف میں ایک چینج لے کر آ سکیں گے. اب مینٹل لیول میں جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ وہ پڑھیں جو کہ آپ کے کورس کے اندر کنٹینٹ شامل ہے، بلکہ آپ کے کورس کے اندر بھی جو کنٹینٹ شامل ہے اگر آپ اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں گے نا تو آپ کو کافی ایسی چیزیں مل جائیں گی جس کے بعد آپ ایک ہیلدی لائف سپینڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا دماغ ہیلدی ہے نا تو آپ کی پوری باڈی ہیلدی ہوگی، کیونکہ آپ کے مائنڈ نے آپ کے باڈی کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کی سوچ کا جو سورس ہے، جیسے بلب کے جلنے کے لیے ایک سورس چاہیے تھا ہمیں، تو سوچ کے لیے آپ کے جو سورس ہے وہ پاکستانی انڈین ڈراماز، اور وہ جو آج کل کی لو سٹوریز چل رہی ہیں، جو ناولز چل رہے ہیں. ناول میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر ایک چیز بری ہے، نو، ایکسیپشنز موجود ہیں، اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے. آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے چننا کیا ہے. اور جب آپ نے اپنی سوچ کے سورس کو ہی چھوٹا رکھا ہے نا تو چھوٹا سوچو گے، جب سورس بڑا ہوگا تو بڑا سوچو گے. اس لیے اپنے آپ کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں ڈالو، ایک ایسی جگہ پہ ڈالو. اگر آپ لوگ جیسے کووڈ کی اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ کووڈ کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ہوم بیسڈ تھا. آپ باہر نہیں جا سکتے ہو، بازار نہیں جا سکتے ہو، اسکول نہیں جا سکتے، کالج نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ باہر سے، اپنے گھر میں سب کچھ کرنا ہے. تو گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں نے ایک ہیلدی لائف سپینڈ کی ہے، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے ایک ڈپریشن والی لائف سپینڈ کی ہے. بہت ساری اموات کووڈ کے اندر اس وجہ سے ہو گئی ہیں کیونکہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے. باہر کی فریبی دنیا کے بعد جب ان کو گھر کی دنیا میں رہنا پڑے نا تو اس کے بعد گھر کے اندر وہ فریب ان کو نہیں مل رہا تھا. اکثر کہا جاتا ہے کہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دماغ بہت باتیں کرتے ہیں ان سے، جو خاموش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو خاموشی سمندر ہے. جو زیادہ بولتے ہیں وہ کوشش کریں کہ
اپنے آپ کو تھوڑا سا خاموشی کی جانب بھی لے کر آئیں، کیونکہ خاموشیوں میں بہت سارے جواب ملتے ہیں انسان کو. اور جو بہت ہی کم بولتے ہیں، بہت ہی زیادہ خاموش طبیعت کے ہیں، وہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اچھے انداز سے آپ لوگ کمیونیکیٹ کر پائیں. کیونکہ جب آپ کمیونیکیٹ کرو گے تو آپ کو زیادہ چانسز ملیں گے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنا سکیں. آپ ان سے کلچر کی بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکتے ہیں، آپ دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جب آپ کا ایک اچھا ریلیشن دوسرے کے ساتھ جڑ جائے گا. لیکن وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کی بیسڈ پر، اور جو بہت زیادہ خاموش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اچھی کمیونیکیشن نہیں بنا پاتے. تو مینٹل کی فیز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سال اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا چیز سیکھنی ہے، کیا چیز پڑھنی ہے. اور اگر آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ اس سال آپ نے ایم فل کرنا ہے یا ایم ایس سی کرنی ہے یا ایم اے کرنا ہے یا بی اے کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ کے پاس ان کورس کے اندر ہی جو ٹاپکس موجود ہیں ان کو اچھے طریقے سے کور کریں، ان کے اوپر ریسرچ کریں، سوچیں، سمجھیں، جانیں، تاکہ آپ کو باہر کی دنیا کا بھی پتہ چلے. جتنا آپ کا ایکسپوجر ہوگا اتنی آپ کی لرننگ ہوگی. پھر سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے ہمارا فزیکل. اب فزیکل میں کیا ہے، یہاں پر نیچے دیکھیں لکھا ہے کہ یور باڈی ہیز اے رائٹ اپون یو اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ اے فلیٹ اسٹمک. اب اس میں بات پتہ کیا ہے کہ ایک سینٹنس کے اندر پوری بات سمجھا دی گئی ہے. ہمارے یہاں پر سوسائٹی میں ایک چیز کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہماری فزیکل ہیلتھ ہے. دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ لوگ ٹوٹلی اپنی اپیئرنس کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ لوگ اپنی فزیکل اپیئرنس کے اوپر فوکس نہیں رکھتے، اس کو ٹوٹلی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. اور دیندار طبقہ بھی میں اس وقت کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، میں سب کے بارے میں نہیں بول رہی ہوں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ اسٹڈیز کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فزیکل ورڈ میں یوں کہنے کہ ٹوٹلی اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بہت سی بیماریاں، موٹاپا اور یہ ساری چیزیں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی کو بیٹر وے میں نہیں گزار پاتے. اور جو ہماری نیو جنریشن ہوتی ہے، جو یوتھ ہوتی ہے، اس کو تو وہ لوگ چاہیے جو ایک بیلنس لائف گزار رہے ہیں، اس کو وہ نہیں چاہیے جو ایک ایکسٹریم کے اوپر چل رہے ہیں. تو پھر یوتھ ان سے انسپائر نہیں ہوتی، اور ایک غلط امیج اسلام کا آگے کنوے ہو رہا ہوتا ہے. ابھی اس پوائنٹ کے اوپر اگلے لیکچرز کے اندر بات کی جائے گی، اور اس میں ہم انشاءاللہ ایک حدیث کے اوپر بات کریں گے جو حدیث جبرائیل ہے، اور اس میں پھر بتائیں گے کہ اسلام نے ہمیں کیسے موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنی فزیکل اپیئرنس کے اوپر فوکس کریں. اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. قوی مومن میں کون آتا ہے؟ جو فزیکلی فٹ ہے. فزیکلی جب آپ فٹ ہوتے ہیں نا تو پھر شیطان کا اثر آپ کے اوپر کم ہوتا ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو فزیکلی ڈاؤن کرے، کیونکہ جب اس کے اندر ہمت کم ہو رہی ہوگی، سٹیمنا کم ہوگا، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ پھر سٹریس، ایکسائٹی، حالات کا جو ڈارک سائڈ ہے وہ شیطان آپ کو زیادہ دکھائے گا، وسوسے زیادہ ڈالے گا. لیکن جب آپ فزیکلی فٹ ہو، مینٹلی اسٹرانگ ہو، تو اس وقت شیطان کی پھر چالیں اس طریقے سے کام نہیں کریں گی. اس لیے اللہ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. اس میں دبلے پتلے کی بات نہیں ہے، اس میں ہیلتھ کی بات ہے کہ ہیلدی ہونا چاہیے. بہت سکینی ہو جانا، باربی ڈال بن جانا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ایک بلڈوزر بن جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. سو ہمیں بیلنس کریٹ کرنا ہے، ایک بیلنس کہ ہماری جو باڈی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو، اتنی فٹ ہو کہ وہ ہماری جرنی میں ہمیں ہیلپ کر سکے. کیونکہ جو جسم ہے وہ روح کی سواری ہے. اگر روح کی سواری ہی خراب ہوگی، اگر آپ نے ایک گاڑی لی ہے اور اس گاڑی کے ذریعے آپ نے 3-4 گھنٹوں کا سفر طے کرنا ہے، گاڑی ہی خراب ہے، آپ 3-4 گھنٹوں کا سفر کیسے طے کرو گے؟ آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کیا کرو کہ کہیں پر بھی ایک لمبے سفر پہ جانے سے پہلے گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے نا، پیٹرول وغیرہ سارا کچھ چیک کیا جاتا ہے. تو یہی بات ہے، یہ ہماری جو زندگی ہے ایک لمبا سفر ہے، ایک سخت سفر ہے. اس کے لیے اپنی باڈی کو ٹرین ہی نہیں کیا، اس کے لیے اپنی باڈی کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیا. یہ خاص کر کے لیڈیز کے لیے بھی ہے. لیڈیز یا تو بہت ہی زیادہ
اپنی فزیکل اپیئرنس کے اوپر فوکس ہوتا ہے ان کا، اور یا پھر وہ ٹوٹلی خود کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں. جو ایک بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پر جو براؤن لیڈیز ہیں، براؤن لیڈیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپلیکشن ڈارک ہے، یہ بات نہیں کر رہی ہوں میں، لائک ذہنیت تھوڑی سی قدیم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو دھیان رکھا جائے، اپنی اپیرنس کے اوپر فوکس کیا جائے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اکثر گاؤں میں اس ذہنیت سے کافی سارے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ گاؤں میں اگر آپ اچھے طریقے سے ویل مینجڈ وے میں جا رہے ہو تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں اس وقت. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ٹوٹلی فزیکل اپیئرنس، اور اس وقت ان کا گھر بالکل ہی نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی جو فیملی لائف ہے ٹوٹلی سپوائل ہو جاتی ہے. کیونکہ جو حسن ہے اس حسن کے ساتھ آپ ساری عمر نہیں گزار سکتے ہو. ایک وقت تک جوانی رہتی ہے، ایک وقت تک حسن رہتا ہے، اس کے بعد حسن قائم نہیں رہے گا. آپ کی زندگی کے اندر جو آپ نے لرننگ کی ہے، جو آپ نے اسٹرینتھ گین کی ہے، وہ قائم رہے گی، بڑھاپے میں وہ کام آئے گی. نیکسٹ پھر ہمارا پوائنٹ ہے اسپریچول. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیولپ یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہم نے اپنا ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اس پوائنٹ کے اوپر میں ابھی اتنی بات نہیں کروں گی، کیونکہ یہ پوائنٹ انشاءاللہ آگے آنے والے ایک لیکچر کے اندر میں نے پورا آپ کو ایک ایکشن پلان دینا ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے ہم اپنا جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ایک بیوٹیفل لو سٹوری اسپینڈ کر سکتے ہیں ہم ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا سوشل اینڈ ایموشنل. ہاؤ از یور ریلیشن شپ ود یور اسپاؤس، پیرنٹس، فیملی ممبرس، نیبرس اینڈ فرینڈس. آپ کا ریلیشن کیسا ہے اپنے اسپاؤسز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. ایک ایکسٹریم چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، کام کام اور صرف کام. اس ایکسٹریم میں پھر اپنے شامل نہیں ہوتے، اپنوں کو وقت نہیں دیا جاتا. پھر ایک وقت آتا ہے جب کام نہیں رہتے اور اپنے بھی بہت دور جا چکے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے والد ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اور پھر جب والد فری ہوتے ہیں نا اپنے کاموں سے، اس وقت بچے بہت دور نکل چکے ہوتے ہیں. اور بہت سی ایسے مائیں بھی ہوتی ہیں جو خاص کر کے جو بچوں کا ٹائم ہوتا ہے نا پہلے 10 سال عمر کے، ان کو ماں 24/7 چاہیے. کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ بنے گا نا اپنی پوری لائف کے لیے، وہ ان کے پہلے ان 10 سالوں کے اندر بنتا ہے. اب اگر ایک ماں نے ان کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیا ہے، بالکل ایسا ہے کہ حالات ڈیفرنٹ چل رہے ہیں، ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے اور ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیڈیز کو بھی جاب کرنی پڑ رہی ہے، میلز کو بھی جاب کرنی پڑ رہی ہے، ایک فیملی لائف کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے اگر وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے، تو پھر آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ آنے والے وقت میں یہ ہوگا کہ ان بچوں کو ہماری قدر نہیں ہوگی، ان بچوں کے دل میں ہمارے لیے وہ ادب نہیں ہوگا، ان بچوں کے دل میں ہمارے لیے وہ کنیکشن نہیں ہوگا. وہ بچے اپنی بات ہم سے کہہ نہیں پائیں گے، اور وہ بچے اپنی بات کہنے کے لیے غیروں کی طرف دیکھیں گے. اور جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے نا کہ اکثر بچے اور بچیاں سپوائل ہو رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جو ان کو چیز ملتی ہے نا، وہ جب نہیں مل رہی تو وہ پھر باہر دیکھتے ہیں، اور باہر جو ہیں وہ درندے جگہ جگہ موجود ہیں. فرشتہ صرف انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان صرف انسان بھی ہوتے ہیں. اکثر ایسی بچیوں کی میسیجز آتے ہیں میرے پاس جن کی لائف سپوائل ہو چکی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوتی ہے. اب ایسے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ان بچیوں کا، دیکھیں وہ قصور تو ہے ان بچیوں کا، لیکن ایک لیول جب آپ اس لیول تک پہنچے ہو نا، اس پورے لیول سے پہلے ایک پورا پروسیس ہے، وہ پورا پروسیس ہے جس سے آپ تباہی کے راستے تک پہنچتے ہو.
تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. گناہ کو برا کہیں، گناہ گار کو نہ کہیں. آج کا گناہ گار کل کا ولی بھی ہو سکتا ہے، اور آج کا ولی گناہ گار بھی بن سکتا ہے. یہ بڑی ڈیپ بات ہے. تو یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایموشنز انسان کو دیے ہیں، یہ بڑی خوبصورت نعمت ہے، بہت ہی خوبصورت نعمت. محبت کا ایموشن، غصے کا ایموشن، جولی نیچر، یہ جو سب انسان کے اندر موجود ہے نا، وقتاً فوقتاً ہر ایک مومنٹ کے ساتھ، ہر ایک سچویشن کے ساتھ انسان کے ایموشنز چینج ہوتے ہیں. اس کو چینج کرنے نہیں پڑتے، آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتے ہیں. ایسے میں اگر وہ اپنے ان ایموشنز کو ویلیو دیتا ہے، اپنے ریلیشنز کو ویلیو دیتا ہے، تو اس کو خود بھی ایک اسٹرینتھ ملتی ہے اپنی لائف میں کامیاب ہونے کے لیے. ایک بات اکثر سنی جاتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک بات میں کہتی ہوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک سمجھنے والا مرد ہوتا ہے، ایک سمجھنے والے مرد کا ساتھ ہوتا ہے. وہ ساتھ آپ کا شوہر کا بھی ہو سکتا ہے، فادر کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مرد اس عورت کو پھر سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو ہر تھک اینڈ تھن فیس کے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ اگر کسی وقت کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ جو حالات تھے وہ ٹف تھے، اور ان ٹف حالات کی وجہ سے ریلیشن شپ میں ڈسٹربنس آئی ہے، تو وہ یہ نہیں کرتے کہ کٹ آف کر دیتے ہیں، یہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں. نہیں، وہ میلز اس وقت سمجھداری کا سامنا کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں. اور جو کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد پیس آف مائنڈ کے ساتھ اس وقت کام کر سکتا ہے جب اس کو پیس لیڈی سے مل رہا ہو. اب اس بات کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کھول کر سمجھاؤں گی انشاءاللہ. جب ہم لوگ ریلیشن شپ کے اوپر بات کریں گے تو ہم اس ایموشنل اٹیچمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو غلط جگہوں پر ہو جاتی ہے ان پر بھی بات کریں گے، اور جو ایموشنل اٹیچمنٹ جہاں ہونی چاہیے اور ادھر ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اپنی یا تو کمزرفی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے، اور ان لاپرواہیوں یا کمزرفیوں کی وجہ سے ہمیں کن نتائج تک پہنچنا پڑتے ہیں، ہم یہ بھی آگے جا کے سیکھیں گے. اور پھر آتے ہیں فائنینشیل. آر یو گوئنگ اوے پرسنٹیج آف یور انکم ان چیریٹی؟ کتنے پرسنٹیج آپ اپنی انکم کی چیریٹی دیتے ہیں، اور کتنے پرسنٹیج آپ نے سیو کیا ہے اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو اسراف نہیں پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بخل بھی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ توازن کے ساتھ چلیں، بیلنس کے ساتھ چلیں. اگر آپ نے ٹوٹلی ہاتھ کھول دیا ہے وہ بھی غلط ہوگا، اگر آپ نے ٹوٹلی ہاتھ بند کر لیا وہ بھی غلط ہوگا. بیچ کا معاملہ رہنا چاہیے. اب یہ 5 ایسپیکٹس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. مینٹل میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے آپ نے کن چیزوں کو اس سال کرنا ہے. پھر آتا ہے فزیکلی خود کو دیکھیں کس چیز میں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اگر کوئی ڈیزیز ہے لائک شوگر، بلڈ پریشر یا کچھ بھی ایسا ہے، اب دیکھیں کہ اس کی بہتری کے لیے آپ اس سال کیا کر سکتے ہیں. پھر تھرڈ آتا ہے اسپریچول. دیکھیں کہ اسپریچولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس جگہ پر کس کنیکشن میں آپ ویک ہو رہے ہیں، اس کنیکشن کے اوپر ورک کرنا ہے. پھر فورتھ سوشل اینڈ ایموشنل. اپنے ریلیشن شپس دیکھیں کیا ان کا حق ادا ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے دیے ہیں ان کا حق ادا کر رہے ہیں ہم. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیرنٹس نہیں ہیں، وہ یتیم خانوں میں ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولڈ ایج ہوم میں ہیں. بہت سے ایسے مرد ہیں جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں اور ان کی زندگی خالی ہے. کیونکہ یہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ حقیقت میں زندگی میں رنگ بھرتی ہے. اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے پاس شوہر کا سائبان نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رشتے دیے ہیں تو ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں، کس جگہ پر ہم سے کمی جا رہی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور اس کے بعد اس سال ہم نے اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر فائنینشلی دیکھیں آپ کس ڈومین میں ورک کر رہے ہیں.
جس بھی ڈومین میں آپ ورک کر رہے ہیں اس میں جو آپ کے پاس سکلز ہیں، کیا وہ آج کے دور کے مطابق ایسے سکلز ہیں کہ وہ آپ کو ایک اچھی انکم پرووائڈ کر سکیں، یا پھر ان سکلز کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ایسے سائڈ سکلز بھی لے سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو فائنینشیلی اسٹرانگ کر سکیں۔ اور فائنینشیلی اسٹرانگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات آتی ہے کہ کیا آپ نے جسٹ اپنے فیوچر کا سوچا ہوا ہے، یہ بھی سیو کرنا ہے، وہ بھی سیو کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر سب کچھ کرنا ہے نا تو پھر وہی بات ہے کہ وہ مستقبل کا خوف آپ کے اندر ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو ٹوٹلی بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ساری سیونگز مستقبل کے لیے جا رہی ہیں، حضرت واصف علی واصف کا ایک قول ہے کہ جو انسان اپنے آپ سیونگز اس لیے کرتا ہے کہ برے وقت میں کام آئیں گی، تو حقیقت میں کیا ہوگا کہ وہ تو برے وقت کا انتظار کر رہا ہے نا، کہ برا وقت آئے گا اور پھر میں نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے، اور برے وقت کا وہ انتظار کر رہا ہے بیٹھ کے۔ اور پھر جو انسان کی یہ جو سوچ ہے نا، یہ اس طریقے سے ورک کر رہی ہوتی ہے کہ جو وہ سوچتا ہے کائنات اس کے لیے اس طریقے سے عمل کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ سوچے گا کہ برا وقت آنا ہے تو پھر اس کے پاس برا وقت آئے گا۔ تو اپنے آپ کو ہم نے ایک بیلنسڈ لائف سٹائل میں لے کر چلنا ہے۔ تو یہ 5 وہ ڈومینز ہیں جن کے اندر ہم نے ورک کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، ہماری سلائیڈ ہے کہ what we have similar this year. With a positive approach you can achieve anything. ہمارے پاس اس سال میں سیم کیا ہے جو آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ پھر اس سال کے آخر میں دیکھیں گے میری اچیومنٹ کیا ہے، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے۔ 2023 is a year with 365 days. 365 دن ہے آپ کے پاس، اور گھنٹے کتنے ہیں؟ 8760۔ اور اس کے بعد سیکنڈز دیکھیں، 3,15,36,000۔ امیجن کریں ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں 3,15,36,000 سیکنڈز دیتا ہے۔ اس سیکنڈ کی ویلیو آپ دیکھیں کہ ترکی کے اور سیریا کے اندر یہ جو پچھلے دنوں زلزلہ آیا ہے تو وہ 1 یا 2 منٹ رہا ہے۔ اب اس زلزلے کے دوران ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سیکنڈز ہیں، سیکنڈز کے لیے بھی جب زمین ہل رہی ہوتی ہے تو کتنی تباہی ہو جاتی ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیکنڈز بھی کتنے میٹر کرتے ہیں۔ اور ہم جب زلزلہ آتا ہے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں بس رک جائے رک جائے، لیکن دوسری طرف ہمارے یہی 24 آورز ہیں، یہی 365 ڈیز ہیں جن کے 3,15,36,000 سیکنڈز ہمارے ہر سال ضائع ہو رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ یہ وقت دیا تھا کیا کیا؟ یہی 3,15,36,000 سیکنڈز ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی ان لوگوں کے پاس جو اپنی لائف کو ایک بیلنسڈ لائف سٹائل کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور یہی 3,15,36,000 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس، ہماری کنٹری کے اندر یوتھ کے پاس، بزرگوں کے پاس، بچوں کے پاس۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر لگ رہا ہے وقت؟ ڈراماز دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، کپڑے جوتے سلیکٹ کرنے میں؟ پھر زندگی کہاں رکے گی؟ کپڑے جوتوں تک۔ وہ لوگ چاند تک پہنچ گئے اور ہم لوگ کپڑے جوتے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہمیں ابھی تک میچنگ جوتی نہیں مل رہی، میچنگ کلپ نہیں مل رہا۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے میچنگ کرنا کوئی بری بات ہے، انٹرٹینمنٹ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ وتھ بیلنس۔ اگر ٹوٹلی انٹرٹینمنٹ لائف میں چل رہی ہے اور لرننگ کچھ بھی نہیں ہے، پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے، تو بیلنس آؤٹ ہے، لائف مینیج نہیں ہو رہی۔ اگر ٹوٹلی لرننگ کی جانب جا رہے ہو اور پرفارمنس نہیں ہے، بیلنس آؤٹ ہے۔ اگر پرفارمنس بھی ہے، لرننگ بھی ہے، انٹرٹینمنٹ زیرو ہے۔ انٹرٹینمنٹ میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کے اس میں سوشل ریلیشنز آ جاتے ہیں، آپ کا فرینڈ سرکل آ جاتا ہے، آپ کے فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ آ جاتی ہے، آپ کے کزنز آ جاتے ہیں، آپ کے پیرنٹس آ جاتے ہیں، آپ کے اسپاؤزز آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں زندگی میں تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی بیلنس آؤٹ ہے لائف سے، زندگی خالی ہے۔ اور ہمارے پاس پاورز بھی ہیں، 4 ایسی پاورز ہیں جو آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ پہلی ہے فزیکل پاور، اس باڈی کی طاقت۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مکمل جسم نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہاتھ ہیں، بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، پیر ہیں، اللہ نے مکمل جسم دے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم کے ہر عضو کے اندر
ہمت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، ہم اس کو موو کر پا رہے ہیں۔ وہ بھی تو وقت تھا نا کہ اسٹیفن آئی تھنک سو میرے خیال سے ان کا نام تھا، جنہوں نے بلیک ہول کے اوپر ریسرچ کی تھی، اور جو جوانی میں ہی ایم ایس سی کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنا ریسرچ پیپر لکھنا تھا تو ان کو ایک جینیٹک ڈیزیز ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ فالج کا شکار ہوتا چلا جا رہا تھا، اینڈ آخر تک ان کی صرف پلکیں جو تھیں وہ موو کر سکتی تھی، اور ان کی پلکوں کی موومنٹ کے ساتھ ان کی وائف نے وہ ریسرچ پیپر لکھوایا تھا۔ ہمارے پاس کتنی طاقتیں ہیں اور اس کے پاس کتنی تھیں، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ دے گیا دنیا کو، کوئی علم دے گیا۔ مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن سٹرگل تو تھی۔ مسلمان ہو کے تو آپ کو جنت ملنی ہے نا، لیکن اگر آپ دنیا کے لیے سٹرگل کر رہے ہو آپ کو دنیا ملے گی۔ جو نان مسلمز ہیں ان کو دنیا کیوں ملی ہوئی ہے؟ بیکاز وہ سٹرگل کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں، تو ان کو وہ مل رہا ہے۔ ہم اپنی ایک ہیلتھی لائف کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، حسنہ دنیا اور حسنہ آخرت کے لیے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم اڑان بھرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم رینگ زمین پر رہے ہیں۔ پھر سیکنڈ ہے ہماری ایموشنل پاور، ایموشنز کے لیے میں پتہ کیا کرتی ہوں، پورا ڈے جو ہوتا ہے نا وہ بیزی گزرتا ہے، بٹ اس کے باوجود اس پورے دن میں کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے جو میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے، جو میں نے بچوں کے ساتھ، گھر کے بچوں کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے، جو میں نے اپنے سبلنگس کو دینا ہے۔ کچھ ٹائم ہے پھر میں نے اپنے فرینڈ سرکلس کے ساتھ بات کرنی ہے، اگر روزانہ ڈیلی بیسس پر نہیں بھی ہو رہی، ویکنڈ یا منتھلی، بٹ ایسی کوئی نہ کوئی آؤٹنگ ضرور ہونی چاہیے۔ آؤٹنگ یہی نہیں ہے کہ آپ نے باہر جانا، نہیں، آپ تھوڑا سا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بھی سپینڈ کر رہے ہو نا، اور دل کی باتیں کر لو، آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کے ایموشنز کو پاور مل جاتی ہے۔ جب ہم نے خود کو ایموشنلی سخت قسم کا سٹریس دیا ہوا ہے تو پھر ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ اور جو ایموشنلی ڈاؤن کرنے کا ہوتا ہے نا، یہ میں اب آپ کو اگزامپل آگے سے بتاؤں گی جب ایموشنز کے اوپر ہماری بات ہوگی کہ رسول اللہ نے ایموشنز کو کتنی ویلیو دی ہے۔ یہ وہ بات ہم سب نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس دفعہ جس اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے نا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ پھر آتی ہے انٹلیکچوئل پلاننگ، سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کی۔ جو سیکھا ہے سوچو سمجھو، غور و فکر کرو، پلان کرو، آگے بڑھو، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر پلاننگ نہیں کرنی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو فیل ہو جاتے ہیں پلان کرنے میں، وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ انہوں نے فیل ہونا ہے۔ جن کا پلان فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اسپریچول پاور۔ بیٹا جس بھی میدان میں چلے جاؤ، دنیا کے جس بھی میدان میں، اللہ چاہیے آپ کو، بھلے ہی وہ آپ کی فیملی لائف ہے، آپ کی فائنینشیل سٹرگل ہے، فزیکل سٹرگل ہے، ایموشنل سٹرگل ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کے بغیر سب نامکمل ہے۔ اللہ ہے تو زندگی خوبصورت ہے۔ جو ایک دفعہ اللہ کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اور جب اللہ کھڑا ہے نا آپ کے ساتھ، پھر کوئی مشکل نہیں لگتی، پھر کوئی رکاوٹ نہیں لگتی، پھر آپ خود سے کہتے ہو نہیں، اللہ ہے۔ زندگی میں جب آپ ایج پر پہنچ جاتے ہو نا، اس وقت بھی آپ خود سے یہ کہتے ہو، یا تو اللہ راستہ بنا دے گا، یا اگر راستہ نہیں بنے گا نا تو وہ گرنے نہیں دے گا، وہ اڑنا سکھا دے گا، وہ اڑان بھرنا سکھا دے گا، وہ کھائی میں گرنے نہیں دے گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، توکل۔ یہ جب اللہ نہیں ہے زندگی میں تو پھر نہیں ملتا، پھر ڈپریشن اور ایگزائٹی ہوتا ہے، پھر ظلمات ہوتے ہیں، اندھیرے، ان اندھیروں میں پھر کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر آپ کے سیکنڈ لیکچر کا ہوتا ہے اختتام۔ آج بھی 1 گھنٹہ گزر چکا ہے ان تمام باتوں کے اندر، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس سیریز میں ہمیں کافی ٹائم لگ جانا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ اس سیریز کے اندر میں بہت سارے پہلو آپ کے سامنے رکھ سکوں،
بہت ساری ایسی چیزیں جو حجاب کے اندر ہیں، میں ان چیزوں کا حجاب اتار سکوں. میری یہ پوری کوشش ہوگی. اب اپنے گولز کو سیٹ کریں، اور آج جو سیکھا ہے اس کے اکارڈنگ اپنے گولز کو جو کل آپ نے لکھا ہے دیکھیں سنیں کہ اب ان کو کیسے سیٹ کرنا ہے. اسپیسیفک ہونے چاہیے، ریئلسٹک ہونے چاہیے، اٹینیبل ہونے چاہیے، اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. اور اس کے بعد 5 ڈومینس: مینٹل، فزیکل، اسپریچول، ایموشنل اینڈ فائنینشیل. ان ڈومینس کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے، اور ان ڈومینس کے ہم نے گول سیٹ کرنے ہیں. ان ڈومینس کے لیے ہم نے اپنے ویژن سیٹ کرنے ہیں. ہر ڈومین کا اپنا گول ہوتا ہے. آپ ایک ہی گول کو ساری ڈومینس میں لے کر نہیں چل سکتے. اس لیے اب اس نالج کے اکارڈنگ اپنے گول سیٹ کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں گے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.